اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذلکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وإن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن قيد الكافرين۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سو یہ عذاب چکھو اور جان لو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹ مت پھیرنا، جو شخص ان سے ان موقع پر پیٹ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنی ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں یہ آیتیں ہیں، پچھلے 2 ہفتے کے درس میں اس کی کافی کچھ تفصیلات آ چکی ہیں۔ میدان جنگ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی انتہائی کثیر تعداد اور وسائل یعنی میدان جنگ کے اندر کام آنے والے جو ہتھیار ہیں ان کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، فتح دی۔ مشرکین مکہ کی تعداد بہت زیادہ، سارے سامان ان کے پاس جنگ کے، اور وسائل رزد وغیرہ کھانے وغیرہ کا سامان بھی بہت۔ اس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ، 313 آدمی، ایک اونٹ پر 3 آدمی سواری کرتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد کا ایک دوسرے کے ساتھ نمبر تھا، پاری پاری سواری کرتے تھے۔ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا نمبر آیا تو حضرت مرثد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سواری کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی اتنا حریص ہوں جنت کے لیے، نیکی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تم نیکی کے لیے چاہتے ہو کہ قربانی دو، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری پاری پر میں قربانی دوں، میں پیدل چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے صحابہ کرام کو یہ ثابت کیا آپ نے کہ صحابہ کرام بھی عمل میں حریص ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیے، خندق کھودنے کے لیے آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے، پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے باقاعدہ ٹکڑی بنائی لوگوں کی، اتنے آدمیوں کی ذمہ داری اتنا کھودنا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر گروپ اپنی ذمہ داری لے لیا کہ اس کا اتنا کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب پورا کام ہو تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن جب ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو جلدی سے جلدی آدمی ذمہ داری پوری کر کے ہٹنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مختلف موقع پر مختلف مقامات پر جا کر آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے، برکت بھی حاصل ہو گئی، خود آپ نے بھی ذمہ داری لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی قلت کے باوجود دین پہ جمے رہے،
تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، اور مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسا موڑ آیا جب باطل نے یہ کوشش کی کہ اہل ایمان کو ختم کر دے ہوئے اسلام کو ختم کر دے، اور پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ آیا، اور اہل ایمان ایسے موقع پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے پچھلے ہفتے کے درسوں میں بتایا تھا کہ کیا ہوا جب پوری طاقت کے ساتھ باطل آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرے تو کیا ہوا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ کی مدد آئی۔ تو باطل اپنی پوری توانائی کے ساتھ جب آئے گا تو اہل ایمان کے لیے یہ تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت مدد آئے گی اور وہ ختم ہونے آئے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں ختم کرنے آیا ہوں، لیکن وہ ختم ہونے آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو مراحل ہے وہاں پر ثابت قدم رہنا اور دین پر جمے رہنا۔ اب کتنے طریقے کی مدد آئی، اسی طرح سے میں بتایا تھا، اس میں یہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب فرشتوں کو حکم دیا جا کر کے جنگ کرو تو یہ بھی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور رب کا ساتھ میں ہونے کا جب وعدہ ہو جائے، جب اعلان ہو جائے تو خوف کا کیا کام؟ وہاں پر شکست تو کہاں، وہاں پر تو صرف فتح ہے، صرف کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، کیونکہ تم جب ساتھ میں رہو گے، تمہارے اقدامات ہوں گے تو ایسے اہل ایمان کی ہمت بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی، ان لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کے اس عمل سے اہل ایمان کی ہمت بڑھی ان کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد میں ابھی کافروں کے روب میں دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، خوف ڈالتا ہوں۔ جنگ میں ہار جیت ہوتی ہے، فتح اور شکست، طاقت اور کمزور میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز میدان جنگ میں، مقابلے میں، جب بھی آدمی مقابلے میں کسی بھی جگہ میدان میں اترے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر آدمی حوصلہ ہار گیا تو پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن اگر آدمی کا حوصلہ باقی ہے تو ہارنے کے بعد، گرنے کے بعد اٹھ کر پھر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب جب رعب آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قدم جو اٹھانا چاہیے وہ بھی نہیں اٹھا پاتا ہے، آدمی بہادر بزدل ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں دیکھیے، ایک آدمی ہے، پتہ چلا کہ بہت خطرناک قسم کا دادا ہے، یہ ہے وہ، لیکن ایک آدمی اس کو پہچانتا نہیں ہے، مار کوٹ کے نکل جاتا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو اس کی گھبراہٹ، اس کی بے چینی، یہ واقعات ہوتے ہیں، قابل دید ہوتی ہے۔ تو خوف جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کے دل میں خوف نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، تو اس سے کھیل لیا وہ۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں آئے دن۔ تو یہی معاملہ جب ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا، ارے تو ختم ہو گئی بات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ارے ان کی تعداد 1000، سامنے 313، ان کے پاس ہتھیار، ان کے ساتھ سارے وسائل، الٹ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکری ہے، اور اللہ اہل ایمان کو مدد دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے تسلی کا کیا سامان ہے کہ مشکلات کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن آخری بازی تو ہماری ہے، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آخری میں بالکل ختم کرنے آئے گا، ختم ہو گئے تو اللہ کے راستے میں ختم ہوگی، کوئی معاملہ نہیں۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 80 لوگ تھے، 80۔ طوفان نوح جب آئے صرف 80 لوگ، اور جب اللہ کا لشکر اترا، بارش، تو کون بچا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے؟ اللہ کی لشکر آگ، اللہ کا لشکر دریا، فرعون گرکاب ہو گیا۔ آخری طاقت جب لے کر آتا ہے کفر کو ختم کرنے کے لیے، تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آسمان پر ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، زمین پہ آدمی چال چلتا رہتا ہے، لیکن بالآخر اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد میدان جنگ میں جب لڑ رہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ نے حکم دیا لڑتے ہوئے کہاں مارنا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ اللہ نے کہا سو تم گردنوں پر مارو اور اس کے پور پور کو مارو، یعنی موقع گردن پر مارنے کا اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے میدان جنگ میں، مقابلے میں سب سے انسان کا کمزور پہلو ہے، وہاں مارنے پر آدمی پورا گر جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ ہو، ایک ہوتا ہے اندھی تلوار چلانا اور ایک ہوتا ہے تاک کر کے، اب دوسری جگہ ہے تو کہاں مارنا چاہیے؟ دیکھیے
یہاں آدمی مارتا ہے اگر بیچ میں مارتا ہے تو جوڑ کا حصہ کام کرتا ہے، روکے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن کسی آدمی کے اگر کاندھے پر مار دیا جائے تو اس کا پورا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے. جوڑ پر مارنے سے اس کے نیچے کے اعضاء پورے کا پورے فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فوق العناق واضربوا منہم کل بنان. یہ دیکھیے حکمت، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، جنگ کو لادنا نہیں ہے، جنگ کی خواہش اور تمنا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. لیکن جب ظلم کرنے والے ظالم، ناانصاف، حقوق کو غصب کرنے والے، اللہ کے دین کو ختم کرنے والے جب میدان میں آئے تو اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اللہ نے جو تدابیر، جو قدم اٹھانے کے لیے میدان جنگ میں حکم دیا اس کو کرنا ہے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، میدان جنگ کا ڈسپلن دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ. لیکن اسلام کا جو ڈسپلن ہے میدان جنگ کا سب سے شاندار ہے. پہلی چیز یہ، کم سے کم قتال. اگر دو فوجیں آمنے سامنے ہیں تو پہلے ان سے بات کی جائے گی، کہا جائے گا کہ آپ معاہدہ کر لو. اور اگر معاہدہ دونوں کے درمیان ہو گیا تو اس میں ایک چیز اور ہے، دو قوموں سے اگر معاہدہ ہو گیا تو آج کے دور میں جو ہوتا ہے سفارت خانے بھی کھلے رہتے ہیں اور جاسوسی بھی ہوتی رہتی ہے، پکڑاتے رہتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا کسی قوم سے معاہدہ ہے تو آپ اس قوم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومی بادشاہ سے آپ کا معاہدہ تھا، اور معاہدے کی جو تاریخ تھی کہ اتنے دن تک کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، آپس میں صلح رہے گی. آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور بالکل بارڈر کے قریب اس لشکر کو لے کر چلی، تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو، معاہدے خلاف ورزی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ تم سے عہد کے بارے میں پوچھے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ روایت بیان کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے معاہدہ توڑا، بیعت توڑی، اس کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا ہوگا. اس لیے تم میں سے جو یزید کے بیعت توڑے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. بد عہد کے لیے جو بد عہدی کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اور مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے. تو صحابی نے آ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کی ایک بات ہے میرے پاس، اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو تم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. یہ تو معاہدے کی پیریڈ میں آپ یہ پورا کے پورا لشکر لے کر کے اپنے بارڈر پر بولے ہم اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہو، یہ حرکت تو آپ نے معاہدے کے درمیان کی ہے. کیوں سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جیسے ہی حدیث رسول پہنچی، آپ فوراً لشکر لے کر واپس ہو گئے، فوراً. تو یہ نہیں تو جزیہ دے میں، اور نہیں تو پھر اس کے بعد اسلام قبول کریں. جزیہ دے میں، نہیں تو تمہارا اور ہمارا معاملہ پھر میدان جنگ میں تلوار کرے گی، یا آخری اسٹیپ. اور اگر وہ جنگ ہو بھی تو بوڑھے کو نہیں مارنا ہے، بچے کو نہیں مارنا ہے، عورت کو نہیں مارنا ہے. اگر مقابل ہتھیار رکھ دے ہوئے تو اس کو نہیں مارنا ہے. اور کوئی قید ہو تو جو تم کھا رہے ہو اس کو کھلاؤ، قیدی کو جو تم پہن رہے ہو اس کو پہناؤ. لیکن جب مقابلہ ہو رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت ڈٹ جانا ہے. ہماری تسلی کے لیے ہمارے اندر اعتماد انتہا کو پہنچ جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کا معاملہ، تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے. دوسری بات، کوئی چیز جب دین کے راستے سے آتی ہے تو آدمی اس کو دل سے مانتا ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی نکلا ہے. اس میں اگر قتل ہو گیا تو شہید اور اس کے لیے جنت، اور اگر بچ گیا تو غازی. یعنی اللہ کے راستے میں اگر ایک رات اس نے پہرا دیا تو سب سے بہترین آنکھ ہوا ہے. جو رات میں آنسو بہائے یا اسلامی محاذ پر پہرا دے وے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے موت کی شہادت. تو اللہ تعالیٰ نے شرعی نقطۂ نظر سے جو احکامات دیے اس کے اوپر سختی سے، اور اس کی مخالفت کرنے والا، اس کے خلاف کرنے والا مجرم ہے، گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے. دنیا میں اگر بچ بھی گیا تو آخرت میں اس کا سزاوار ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب کافروں کے ساتھ کوئی مدد نہیں آئی، کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یہ اس لیے کہ
کہ انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کو رسول نہیں تسلیم کیا، ان کو ہر قسم کی اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو ان کے پیدا کرنے والے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے رب کے احکامات ہیں، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، سو یہ سزا چکھو اور جان لو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا اس مخالفت کا ایک انجام تو یہ ہے کہ آخری موڑ پر تمہارے اوپر کوئی مدد نہیں آئے گی، شکست تو بہرحال تمہارا مقدر ہے، خاتمہ ہونا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی تو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ دنیا کے اندر یہ تو ہوگا کہ آخری موقع پر تمہارا سب نکل جائے گا ہاتھ سے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ غزوہ بدر کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے کہ غزوہ بدر سے ایک روز پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ میدان جنگ میں صحابہ کرام کو بتایا، آپ کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا کہ عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ کا لاشا یہاں ملے گا، ولید کو یہاں قتل کیا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ ایک ایک مکہ کے سردار کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے دوسرے روز جب میدان کارزار گرم ہوا اور جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو جگہ بتائی تھی اس سے معمولی سے بھی فرق اسے نہیں ملا، معمولی سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ اور انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا۔ بدر کے روز جب جنگ ختم ہوئی تو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے ان تمام کی لاشوں کو گھسیٹ کر کے ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ جب کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے، بلکہ ایک واقعہ اور ہوا اس میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 3 لوگ اس میں مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے، آپ کے والد عتبہ، آپ کا چچا شیبہ اور آپ کا بھائی ولید، یہ 3 لوگ تھے۔ تو ان تینوں کو جب حضرت حذیفہ کے باپ عتبہ کا لاشا لایا گیا تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ باپ کی موت کی تکلیف، تو آپ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، اصل میں میرے والد بہت سمجھدار آدمی تھے اور بڑے ذہین معاملہ فہم آدمی تھے، مجھ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، آپ کی باتوں کو قبول کر لیں گے، ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بنا قبول کیے اس دنیا سے رخصت، دین نہ قبول کرنے کا افسوس ہے۔ جب ان کی لاشوں کو ڈالا گیا کنویں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، میں جو کہتا تھا دیکھ لیا تم نے؟ تو صحابہ کرام حیرت سے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو سب مر چکے ہیں۔ مطلب صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں، کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اللہ نے کہا نا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے قبر والوں کو، اور مردے کی کیا بات کرتے ہو؟ مردہ بولتا ہے تو زندہ نہیں سنتا ہے، کاندھے پہ جب رہتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی نہیں چلو، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے جو کاندھے پہ لیا ہے کہ یہ چلا رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جتنا سنانا چاہے، جب ہم لوٹنے لگتے ہیں تو ہمارے قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ تو اللہ جب سنانا چاہے، ورنہ کوئی سنا نہیں سکتا خود سے، ارے ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے کاندھے پر چلاتا رہتا ہے، ہم کو نہیں خبر رہتی ہے کہ یہ چلا رہا ہے۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو زندہ بھی اگر اللہ نہ چاہے تو سن نہیں سکتا، چاہے وہ بہرا نہ ہو، ساری سے بات اچھی ہو، سب کچھ، تو اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب کہا تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو سب مر چکے ہیں۔ کہا یہ تم سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ نظام کیا تھا ان کی عبرت کے لیے کہ وہ اس طرح سن رہے تھے، یہ خاص تھا۔ ایک اور چیز ملتی ہے قرآن کے اندر سورہ صافات میں ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو ایک آدمی کہے گا کہ شخص تھا دنیا میں بہت مجھ سے بحث و تکرار کرتا تھا، کدھر ہے وہ؟ اپنے احباب سے پوچھے گا، جنتیوں سے، ساتھیوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا وہ بیچوں بیچ جہنم میں ملے گا۔ تو
وہ جنتی اس سے کہے گا، پہلی چیز اس کی نظر کتنی دور تک ہو جائے گی، دوسری بات وہ جنتی جہنمی سے کہے گا کیوں، اچھا ہوا تیری باتوں میں نہیں آیا، بہت بحث و تکرار کرتا تھا، الٹی سیدھی دلیلیں اور یہ سب لاتا، بہت کرتا تھا، رب کا قرآن کبھی نہیں لایا، رب کے نبی کی باتیں نہیں لاتا تھا، اچھا ہوا تیرے پیچھے نہیں لگا، ورنہ میں بھی تیری طرح۔ باقاعدہ اس کو سنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سماعت کو، بصارت کو، آواز کو ایسے کر دے گا وہاں۔ تو الگ الگ مقامات کی الگ الگ کیفیت، اللہ جو چاہے۔ تو اے ایمان والا، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والا، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹ مت پھیرنا۔ دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کے خوف سے، ڈر سے پیٹ پھینک کر بھاگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا۔ لیکن کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی کو حکمت عملی کے طور پر اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو اللہ نے یہاں واضح کر دیا، وَمَن يُعَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہوا یا جو اپنی جماعت کی طرف سے پناہ لینے آتا ہوا مستثنیٰ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے میدان جنگ میں کبھی کبھی پورے کے پورے لشکر کو یا پوری کے پوری صف کو پیچھے لیا جاتا ہے، اور اس میں حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو نرغے میں لینے کے لیے کیا جاتا ہے، یا اطراف میں فوجیں چھپا کر رکھی جاتی ہے، اچانک دشمن جب ان کی زد میں آتا ہے تو بازو کے جو ہیں چپکے سے وہ بھی نکل کر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ بھی الگ الگ حکمت عملی ہوتی ہے سب بندی کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی میدان جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی لڑتا ہوا دشمن کے اندر چلا جاتا ہے، چاروں طرف اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور اس کو کور کرنے والا، اس کا دائیں بائیں آگے پیچھے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو پھر واپس آنا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ حملہ کرے۔ تو یہ جو شکلیں ہیں یہ پیٹ پھیرنے والی نہیں ہیں، پیترے کے لیے ہے، حکمت عملی کے لیے ہے، اپنے دفاع کے لیے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو پناہ لینے کے لیے آتا ہے وہ مستثنیٰ ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ تمام اسباب کے علاوہ وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگے جان بچاتے ہوئے آدمی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کا غضب آ جائے گا اس کے اوپر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جو مشرکین مکہ مارے گئے، کہتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں کہ مشرکین مکہ کا یہ تبصرہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آئے اور ہم نے اپنے سروں کو پیش کر دیا، اپنے سروں کو پیش کر دیا اور وہ ہم کو کاٹتے چلے گئے، کیونکہ یہ ایسے رستم، ایسے سردار، ایسے بہادر تھے، اور اس طرح مارے گئے کہ 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے غزوہ بدر میں، اور 70 گرفتار ہوئے۔ 1000 کا لشکر تھا، 70 قتل ہوئے، 70 اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بالکل الگ منظرنامہ تھا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو غزوہ بدر کی شکست کی خبر جب پڑھی، مکہ جب پہنچی، تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک منبار کے غلام یہ حتیم میں بیٹھ کر کے تیر چیلا کرتے تھے، تو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، اس نے اپنی جگہ اپنے ایک مقروض کو بھیج دیا تھا۔ جب جنگ کی خبر لے کر کے پہلا سوار مکہ پہنچا تو سب مطمئن تھے فتح کی نوید، تو اس نے حسب عادت
اپنا کپڑا پھاڑا، کجاوا الٹا، ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اور جب اس نے کہا ہائے بدر میں سب ختم ہو گیا، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسے سردار اور ایسے سورما ایسے مارے گئے۔ تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا، تو جب اس نے نام بتانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ دماغی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو حتیم میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے کہ اس سے پوچھو میں کہاں ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو کہا یہ کیا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو یقین آیا، اور جب مدینہ کی اندر یہ خبر پہنچی تو وہاں خوشی، مکہ کے ہر گھر میں صفِ ماتم مچ گئی، اور وہ لوگ مرثیہ کیا کرتے تھے، اپنے مردوں پر رویا کرتے تھے۔ باقاعدہ بدر میں شکستوں کے بعد جب یہ خبر آئی تو لوگوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی مرثیہ نہیں کرے گا، کوئی روئے گا نہیں اپنے مردوں پر، ان کی لاشوں پر۔ اور جتنا مال ابو سفیان لے کر کے ملک شام سے وہ قافلہ لوٹا تھا، یہ کہا گیا کہ یہ پورا مال روک لیا جائے، اگلے سال احد کے میدان میں پھر مقابلہ ہوگا اور اس کی تیاری کی جائے گی، اور ہر شخص سے انتقام لے گا۔ اسی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحیق المختوم کے اندر لکھا ہے، دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، کہ ایک روز حارث اور عقیل، یہ قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ تھے، تو اچانک ان کے گھر کا جو ایک بزرگ بوڑھا تھا نابینا، اچانک رونے کی آواز سنی، تو فوراً اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے دیکھو رونے کی اجازت مل گئی کہ اپنے مردوں پر۔ تو وہ آ کر کے کہا نہیں، بلکہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس پر وہ رو رہا ہے۔ تو اس نے اس ضمن میں اس کو موقع ملا تو اس نے کچھ اشعار کہے، کہتا ہے وہ، ارے اونٹنی پر رو رہی ہے، رونا ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سورماؤں پر رو جو بدر کے دن کاٹ دیے گئے، اگر وہ ہوتے تو یہ کبھی سردار نہیں بن سکتے جو ان کے بعد سردار بن گئے۔ سمجھ لیجئے کہ کیسا سپایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بدر کے روز کہ بدر اہل مکہ نے اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا، یہ صورتحال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ بے گھر کرنے والے، قتلوں کے لیے تلواریں لے کر کے آنے والے، قتل کا ارادہ کرنے والے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تم نے نہیں، تم ڈٹے رہو، اللہ نے کیا، اللہ ایسا انتظام و انصرام کرے گا، ان کے حوصلے توڑ دے گا، ایسی قوتوں سے ہماری مدد فرمائے گا اہل ایمان کی جس کا تصور نہیں کر سکتے ہم، ایسی قوتوں سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے نہیں، اللہ نے کیا۔ اللہ کے دین کا کام جب آدمی کرنے لکھنے گا تو اللہ کی مدد رہے گی۔ اس کے بعد بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریت مٹھی میں بھر کر کے پھینکی، تو جب پھینکی تو ہر مشرک کی آنکھ میں، سر پر اور کان میں پڑی، ہر مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بیان فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے مٹھی پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ کیوں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مٹھی خاک میں پورے لشکر پر آدمی ڈال دے، ان کی آنکھوں میں جا کر پڑ جائے، چوندیا جائے، پریشان ہو جائے، صاف کرنے لگے، کیونکہ جب دکھائی نہیں دے گا تو ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل کچھ اور آدمی چلتا نہیں ہے، ڈر جاتا ہے کہ کیا آ کر کے سامنے سے مار دے وے، یا خود جا کر کے کسی سے مار دے وے۔ اللہ نے کہا جوڑوں پر مارو۔ اب یہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ صاحب معمولی ریت کی کنکریاں اللہ نے لشکری بنا دیا آپ نے۔ یہ مدد دیکھی اللہ تعالیٰ کی، کبھی ہوائیں ہوتی ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، اللہ الگ الگ مدد آتی ہے۔ اہل ایمان کو مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنی مخلوقات کو کھڑا کر دیتا ہے، ہر آخری موڑ جب آتا ہے تو آپ آخری موڑ کا خوف نہ کرو۔ آخری موڑ کا خوف تو باطل کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنی پوری توانائی لے کر آخری فیصلے کے لیے آئے گا تو رب کا حکم آئے گا۔ تاریخ کا یہ مسلسل سبق ہے
ظالموں کے لیے بھی اور مظلوموں کے لیے بھی، کمزوروں کے لیے مسلسل سبق ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بلا شبہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں انعام ملا، گئے مقابلے پر وہ جو ظالم تھے، جو ہمیشہ ظلم کیے تھے، ختم ہوئے، ہاتھوں سے مارا، اور صرف اتنا نہیں، قیدی بنا کر کے لے کر آئے، اور ایک دو کو نہیں، 70 کو مارا، 70 کو قیدی بنا کر لائے، ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگے، سب ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے، اس نے سب سنا بھی تھا اور سب جانتا تھا ابھی، اس لیے اس نے صحیح فیصلہ کیا، ظالم کو اس کی سزا دی، مظلوم کو تسلی کا سامان، کمزور کی مدد فرمائی، اس کے دین پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ آپ لوگ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ حالات سے وہاں خبر نہیں ہے، اگر آپ نیکی پر ڈٹے ہوئے ہو، آپ ظالم کے طاقتور کے خلاف کھڑے ہوئے ہو، اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آخری فیصلہ اللہ کی ذات کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، آپ لوگ مطمئن رہیے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین۔ ایک بات تو یہ بھی، دوسری بات یہ، اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ العزیز جو بقیہ تفصیلات ہیں، یہ مسلسل پوری سورت یہی مضمون ہے تقریباً، تو انشاءاللہ دیگر تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، انبیاء کے واقعات میں یہ چیز بار بار بیان فرمائی، اللہ تو نے کہ اہل ایمان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں، باطل ان کے سامنے طاقتور ہوتا ہے، اپنی ساری توانائیوں کو، سازشوں کو، حکومتوں کو، اقتدار کو، اپنی قوت کو، ہر کسی کو یہ باطل حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اللہ ایسے مرحلے پر اہل حق اگر ڈٹے ہوتے ہیں تو اللہ پھر ساری صلاحیتوں اور قوتوں کے باوجود تیرا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، اور کمزوریوں کے باوجود اہل حق کے اس میں آتا ہے۔ الہ العالمین، ہم ایسے ہی کچھ مراحل سے گزر رہے ہیں، رب العالمین ہم کمزور ہیں، ہم بے کس ہیں، اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، قلت ہے، لیکن اللہ ہمیں عمل کی قوت دے، استقامت دے، تیرے دین پر جمنے کی توفیق دے، اور جن اسباب کی وجہ سے اللہ تو مدد فرماتا ہے وہ تمام اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ مشکل ترین حالات میں رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جم جانے والا حق پر بنا، اللہ ہر قسم کا خوف دل سے نکال دے۔ الہ العالمین تیرا سچا وعدہ ہے، تو اہل ایمان کی مدد فرمائے گا، ہماری مدد فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔